نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا چوتھا اصول ہے باب الغضب والحسد، غصے اور حسد کے بارے میں. غصے کا بیان مکمل ہو گیا اور گزشتہ جمعے حسد کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ حسد کا سبب کیا ہے، حسد پیدا کیوں ہوتا ہے. حسد جو ہے وہ غصے اور کینے سے پیدا ہوتا ہے کہ جب غصہ آیا اور غصہ جاری کرنے پر قادر نہ ہوا، کوئی ناگوار بات پیش آئی اور اس ناگواری کا اظہار نہ کر سکا، تو دل میں ایک گھٹن کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ گھٹن کی جو کیفیت ہے یہ کینہ کہلاتی ہے. اور اسی سے جو ہے وہ حسد پیدا ہوتا ہے، اور حسد کو مہلکات کے اندر شمار کیا گیا ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کو باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ہلاک کرنے والی ہیں، مہلکات، اس میں سے ایک حسد بھی ہے. اور اس کے سبب جو بیان فرمائے کہ انسان، دنیا کے سب آدمی فرماتے ہیں کہ تین کمزوریوں کے اندر مبتلا ہیں: ایک بدگمانی، ایک حسد، اور ایک فعل بد. یہ تین قسم کی خرابیاں ہیں کہ دنیا کے لوگ، سب آدمی کسی نہ کسی میں یا بعض سب میں مبتلا ہوتے ہیں. آگے حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 6 قسم کے آدمی دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے. پہلا وہ شخص ہے امراء اور حکام، وہ طبقہ جو امراء ہیں یعنی بڑے مالدار منصب والے، اور حکام یعنی حکومت والے. اپنے ظلم کی وجہ سے، کہ اگر امراء اور حکام اپنے ماتحتوں پر ظلم کریں گے، اور ظلم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو حق ہے، ان کی رعایا کا، ان کے ماتحتوں کا، اس کا حق ادا نہیں کریں گے بلکہ حق تلفی کریں گے، تو یہ ظلم ہے، تو یہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. دوسرے فرمایا کہ غربا، اپنے تعصب کی وجہ سے، کہ غریب ہو اور اس کے اندر تعصب ہو، عصبیت. عصبیت تو کسی بھی اعتبار سے انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. عصبیت نہ رنگ و نسل کی بنیاد پر ہو، نہ زبان کی بنیاد پر ہو، نہ علاقے کی بنیاد پر ہو، نہ قوم اور برادری کی بنیاد پر ہو. اسی طرح سے جو عصبیت ہے وہ امیر اور غریب کے درمیان بھی نہ ہو، کہ غربا اپنے تعصب کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے. یعنی بعض اوقات آدمی کسی دوسرے کو دیکھتا ہے جو ہم سے اچھی حالت میں ہوتا ہے، تو دل کے اندر ایک تعصب سا پیدا ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک حسد کی قسم ہے، تعصب کا آنا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری خرابی یہ بیان کی، اور تیسری خرابی یہ بیان کی کہ مالدار
غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ کہ مال اگر دیا ہے تو اللہ کی ایک نعمت ہے، اور جب وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب بندہ اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر اس کے اندر عاجزی اور انکساری آتی ہے، پھر غرور نہیں آتا، کسی کی نفرت اور حقارت نہیں آتی، عاجزی آتی ہے۔ اور جب شکر گزاری انسان کے اندر نہ ہو تو پھر استحقاق ہوتا ہے، میرا حق تھا مجھے مل گیا، میری قابلیت تھی، میری صلاحیت تھی، میں نے اپنی کوشش سے یہ چیز حاصل کی۔ تو جہاں پر نظر اپنی کوشش اور کاوش پر ہو، جہاں پر اپنا استحقاق سمجھا جاتا ہو، تو پھر وہاں پر دلوں میں غرور اور تکبر تو ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری نہیں ہوتی۔ تو یہ غرور جو ہے، مالدار آدمی کا غرور، اسے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ غریب کون ہوگا کہ جس کا مال اسے نہ بچا سکا؟ اس سے زیادہ غریب کون ہوگا؟ بظاہر لگتا ہے کہ مالدار ہے، لیکن یہ تو غریب ہے کہ مال تھا، اللہ کی نعمت تھی، لیکن اس مال کے مصرف کو بگاڑا، اس مال کی وجہ سے غرور کے اندر مبتلا ہوا اور جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اور چوتھے فرمایا کہ تجارت پیشہ بے ایمانی کی وجہ سے، تاجر، حالانکہ تاجر کا بہت بڑا درجہ ہے کہ امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جب اس تجارت میں امانت اور دیانت ہو، سچائی ہو، خیانت نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، کم ناپنا کم تولنا نہ ہو، اپنی چیز کے عیب کو چھپانا نہ ہو، اور جہاں پر یہ چیزیں آئیں تو پھر یہ کیا ہے؟ بے ایمانی ہے۔ اور آج جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے بے ایمانی بڑھ رہی ہے، ملاوٹ بڑھ رہی ہے، دھوکہ دہی بڑھ رہی ہے، دو نمبری بڑھتی جا رہی ہے، کم ناپنا کم تولنا، اور چیزوں کے معیار کو گرا دینا۔ ارے بھائی، روزی کا رازق تو اللہ ہے، کیوں آدمی جھوٹ بول کر اپنی روزی کو خراب کرے؟ کیوں کم ناپ تول کر حرام کا رزق حاصل کرے؟ کیوں ملاوٹ کرے کہ کسی کو دھوکہ دے؟ جب روزی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ جو بھی زمین پہ جاندار ہے اس کے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تو پھر گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ جب تک اللہ نے دنیا میں رکھنا ہے رکھے گا، نہیں تو اپنی جان کو لے لے گا۔ تو رزق کا وعدہ تو اس کا ہے، پھر پریشان ہونا کیسا؟ بے ایمانی کیسی؟ دھوکہ کیسا؟ تجارت تو بڑا مقدس پیشہ ہے، انبیاء نے تجارت کی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب کہ اس میں امانت اور دیانت اور سچائی ہو۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ حرص اور ہوس ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ بس تھوڑے سے دنوں کے اندر مالدار بن جاؤں، اور ایسی مالداری پہلی بات تو ہوتی نہیں، اور اگر ایسی مالداری ہو جائے تو راس نہیں آتی، ایسا مال رکا نہیں کرتا، ایسا مال انسان کو نفع نہیں دیا کرتا کہ وہ تجارت جسے دھوکے سے بڑھایا گیا ہو، اللہ وہ کیسے پھل پھول سکتا ہے؟ اور پانچویں نمبر پہ فرمایا کہ گنوار اور جاہل، نادانی اور ناعلمی کے سبب، وہ چھ لوگ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھ قسم کے آدمی ہیں تو جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ امراء اور حکام اپنے ظلم کی وجہ سے، غرباء اپنے تعصب کی وجہ سے، مالدار غرور کی وجہ سے، اور تجارت پیشہ بے ایمانی کی وجہ سے، اور گنوار اور جاہل نادانی اور ناعلمی کی وجہ سے۔ کیونکہ جاہل رہنا
لا علمی کو اختیار کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے کسی بات کو سمجھ لیا، کسی بات کا علم حاصل کر لیا تو وہ کام کرنا پڑے گا۔ ارے بھائی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جہل سے تو بچ جاؤ گے نا، جہل تو گمراہی ہے۔ کم از کم اگر علم ہونے کے بعد اگر وہ کوئی کام اس کے خلاف کرو گے تو غلط سمجھ کر کرو گے نا، اور اگر علم ہی نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ جہالت ہوگی، اور جہالت گمراہی ہے۔ تو گنوار اور جاہل رہنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، نادانی لا علمی۔ کوشش کر کے انسان کو چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی زندگی اسباب کے ساتھ مسبت ہے، اس لیے اپنے کو جاہل اور گنوار نہیں رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور جتنی انسان کوشش کرتا ہے اللہ اس کی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے، صلاحیتوں کے اندر جلا پیدا ہوتا ہے، اور اگر کوشش نہیں کرتا تو صلاحیتوں کو زنگ لگتا چلا جاتا ہے، ناکارہ اور نکما ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو اپنے اختیار کے اندر ہے نا۔ ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو تعلیم یافتہ نہیں ہے لیکن اپنی عقل کو استعمال کیا، اپنی فراست کو استعمال کیا، اللہ نے بڑی بڑی تجارتیں عطا کر دی، دستخط کرنا بھی نہیں جانتے، لیکن انہیں اپنی دولت کا اندازہ نہیں کہ دولت کتنی ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ سرکاری مشین تو دی ہے نا، استعمال کے لیے دی ہے، ناکارہ کرنے کے لیے نہیں دی، اس کو زنگ لگانے کے لیے نہیں دی، سرکاری مشین ہے، استعمال کرو، اس کی صلاحیتیں بڑھیں گی۔ ایک اچھا بھلا تندرست آدمی ہو اور اسے آپ بٹھا دیں، چلنا پھرنا بند کر دیں، اس کا بستر پر لٹا دیں، تھوڑے دن کے بعد معذور ہو جائے گا، اس کے ہاتھ پیر چلنا بند ہو جائیں گے۔ اگر ہاتھ پیروں کے اندر توانائی ہے وہ حرکت کی وجہ سے ہے، چلنے پھرنے کی وجہ سے ہے، ورنہ اچھا بھلا آدمی اس کا جسم جڑ جائے گا، ناکارہ ہو جائے گا۔ کسی مریض کو بھی اگر مجبوری میں ہاسپٹل میں لیٹنا پڑتا ہے نا تو اس کی ایکسرسائز کرائی جاتی ہے، اس کے اعضاء کو بحال رکھا جاتا ہے، فزیو تھراپسٹ آ کے اس کے بیڈ پہ ایکسرسائز کراتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایکسرسائز نہ کی گئی، اس کی تھراپی نہ کی گئی تو وہ جسم جو ہے ناکارہ ہو جائے گا۔ ایسے انسان کی ذہنی اور فکری صلاحیتیں ہیں کہ ان ذہنی اور فکری صلاحیتوں کو اگر کام میں نہ لایا جائے اسے زنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، لوگ بے وقوف بنتے ہیں، اپنے آپ بنتے ہیں۔ اللہ نے تو عقل و فہم دی ہے نا، اس کو استعمال کرو، کس نے کہا کہ استعمال نہ کرو؟ تو گنوار اور جاہل نادانی اور لا علمی کے سبب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہیے، معلومات حاصل کرنی چاہیے، اپنی ذہنی اور فکری صلاحیتوں کو نکھارنا چاہیے، اور وہ استعمال سے نکھرتی ہیں۔ وہ خالی باتیں بنانے سے نہیں، بیٹھنے اور سونے سے نہیں، کھانے سے نہیں، استعمال سے وہ صلاحیتیں نکھرتی ہیں۔ اور آدمی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے لیکن اپنی صلاحیتوں کو ایسا نکھارا ہے، ایسا بنایا اور سنوارا ہے کہ بڑی بڑے تعلیم یافتہ اس کے سامنے پیچھے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے زندگی کا کوئی مقصد مقرر کیا ہے کہ میں نے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کی ہے، اللہ نے صلاحیتوں کو نکھار دیا۔ اور چھٹی بات یہ فرمائی کہ علماء اپنے حسد کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ علماء کا جو حسد ہے وہ عام آدمیوں سے نہیں ہے، علماء کا عالم کا حسد عالم کے ساتھ ہوتا ہے کہ فلاں عالم اتنی اچھی تقریر کیوں کرتا ہے، اس کے اتنے معتقد کیوں ہیں، وہ اتنا اچھا سبق کیسے پڑھاتا ہے۔ اب یہ عالم کا جو حسد ہے وہ عالم کے ساتھ ہے، کسی عام آدمی کے ساتھ نہیں۔ اور حسد تو کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہے، چاہے جائے کہ اہل علم کے ساتھ حسد رکھا جائے،
تو یہ عالم کا حسد عالم کی وجہ سے، اور اس معاملے کے اندر شاید عام لوگوں کو پتہ نہ ہو، لیکن بڑا تحاسد ہوتا ہے علماء کے درمیان اور مدارس کے درمیان۔ ایک مقابلے بازی کی فضا ہوتی ہے کہ میرے مدرسے کی عمارت بڑی ہونی چاہیے، کسی کی بڑی بن گئی تو میری اس سے بڑی ہونی چاہیے۔ اب دوسرے سے حسد ہو رہا ہے، دوسرے کی ٹوہ لگائی جا رہی ہے۔ چندہ کہاں سے لے کر آتا ہے؟ اس کو چندہ کون دیتا ہے؟ اس کی بلڈنگ کیسے کھڑی ہو گئی؟ اس کے بعد تنخواہیں کہاں سے آتی ہیں؟ مدرسے کا راشن کہاں سے آتا ہے؟ کیا حسد ہے؟ ارے بھائی، جیسے اللہ اس کو دے رہا ہے آپ کو بھی دے گا، آپ بھی کوشش کریں، کام میں لگنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کام کو سلام، تو کام کریں، مدد کرنے والے اللہ کھڑے کر دے گا، لیکن کام تو کرو۔ تو یہ جو حسد ہے علماء کا، یہ علماء سے ہوتا ہے، عام آدمیوں سے نہیں ہوتا۔ تو یہ 6 قسم کے لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ایک وہ آدمی آئے گا جو اہل بہشت میں سے ہوگا۔ اس وقت ایک وہ آدمی آئے گا جو اہل بہشت میں سے ہوگا۔ چنانچہ دیکھا کہ ایک شخص داہنے ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے داخل ہوا، جس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ دوسرے روز پھر یہی واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص داخل ہوگا وہ اہل بہشت میں سے ہوگا، وہ جنتی ہوگا۔ دیکھا کہ وہی شخص تھا جو پہلے دن تھا، وہ دوسرے دن بھی وہی شخص تھا، پھر تیسرے روز بھی وہی ہوا، 3 دن لگاتار ایسے گزرے۔ چنانچہ وہاں پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، وہ شخص کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن لگاتار کہ جس کو جنتی دیکھنا وہ دیکھ لے، جو شخص یہاں آئے گا داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ اور ایک ہی شخص تھا جو 3 دن داخل ہوا، اور 3 دن آپ نے فرمایا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ گھر پر گئے کہ بھئی میں تو آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں 3 دن کے لیے، تاکہ یہ دیکھا جائے، دریافت کیا جائے کہ عمل کون سا کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہیں، کیا عمل ہے اس کا؟ تو کہا کہ میں تم سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم اس مرتبے پر کس طرح سے پہنچے۔ اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے 3 دن قیام کیا، لیکن کوئی خاص بات نہیں دیکھی، کوئی بہت زیادہ نفل پڑھتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے، بہت زیادہ کوئی صدقہ خیرات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی نفلی عبادات، کوئی ذکر اذکار بہت زیادہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آخر میں اسے دریافت کیا کہ بھئی میں تو اس مقصد کے لیے ٹھہرا تھا کہ میں دیکھوں کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی ہے، لیکن میں نے تو کوئی خاص عمل دیکھا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی سے حسد نہیں کرتا، اپنے دل میں کسی سے حسد نہیں کرتا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، دل کے اندر صفائی آ جائے، حسد بغض کینہ دل سے نکل جائے، تکبر عجب نکل جائے، خود پسندی نکل جائے، خود رائی نکل جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دل بن جاتا ہے، دل سنور جاتا ہے۔ تب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس یہی وجہ ہے، اور تو کوئی نیک عمل ایسا کوئی بہت بڑی نیکی نہیں دیکھی۔ کہا کہ بس میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہے، کسی سے کوئی حسد نہیں ہے، کسی سے بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے دل میں۔
دل صاف، اللہ کی ساری مخلوق سے دل میرا صاف، اور جب دل صاف ہوتا ہے تو یہی صاف دل تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بنتا ہے، یہی صاف دل تو اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس کے اندر سما جائیں، جذب کی، انجذاب کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ اور اگر حسد بغض کینہ ہو تو بنجر زمین ہے، بنجر زمین پہ اگر بارش برسے گی تو پانی بہہ جائے گا، کسی کام میں نہیں آئے گا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ بس یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے تجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ عون بن عبداللہ نے ایک بادشاہ کو غرور سے پرہیز کرنے کی نصیحت کی، اور فرمایا کہ سب سے پہلا گناہ ابلیس نے کبر ہی کا کیا تھا۔ سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں پر ہوا وہ کبر کا ہوا۔ اس سے کہا گیا کہ بھئی آدم کو سجدہ کرو، کہتا میں تو سجدہ نہیں کرتا، انا خیر من، تکبر آ گیا، بڑائی آ گئی، اپنی افضلیت کا قائل ہو گیا، انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، اور وہ مادی چیزوں میں تقابل کرنے لگا، اللہ کے حکم کو نہ دیکھا۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا آدم کو، تو آگ مٹی سے افضل ہے تو میں اس سے افضل ہوا، تو اللہ کے حکم کو نہ دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اب آگ اور مٹی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، تو مادی چیزوں کے تقابل میں آ گیا، مارا گیا، تکبر کی وجہ سے مارا گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو آسمانوں پر پہلا گناہ کس چیز کا ہوا؟ تکبر کا ہوا۔ اور پھر انہوں نے بادشاہ سے کہا پہلی نصیحت کیا کی کہ غرور سے پرہیز کرو، غرور سے، تکبر سے پرہیز کرو، کیونکہ شیطان جو مردود ہوا، آسمانوں پر جو پہلا گناہ ہوا اسی تکبر کا گناہ ہوا، اور اس نے شیطان کو مردود کر دیا۔ اور دوسرے فرمایا کہ حرص سے بھی دور رہے، حرص، لالچ، طمع، حرص سے بھی دور رہے، اس لیے کہ حرص نے ہی حضرت آدم کو جنت سے نکالا تھا، کہا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور حرص ہوئی تو چلے گئے، اب اس حرص کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے۔ اور پھر کہا کہ تیسری نصیحت کی، بادشاہ کو نصیحت کر رہے ہیں، پہلی نصیحت کہ غرور نہ کرنا، دوسری نصیحت کہ حرص نہ کرنا، حرص سے دور رہنا، اور تیسرے فرمایا کہ حسد سے پرہیز کر، حسد سے پرہیز کر، کیونکہ سب سے پہلا خون جو بہایا گیا، سب سے پہلا جو قتل اس زمین پر ہوا، خون بہایا گیا، وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل کو، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، کس لیے؟ حسد کی وجہ سے۔ جب خدا کا ذکر کیا جائے یا نجوم کی باتیں کی جائیں تو خاموش بیٹھا رہے، یہ نصیحتیں اس بادشاہ کو کی۔ بکر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی بادشاہ کو روز نصیحت کرتا کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرو، کیونکہ بد افعالی آدمی کے لیے، اس کی بد افعالی، بد افعال آدمی کے لیے اس کی بد افعالی بہت کچھ گناہ ہے، یعنی تم نیکوں کے ساتھ تو نیکی کرو، اور جو بد افعال آدمی ہے، جس بد افعالی کے اندر وہ مبتلا ہے، ارے یہی اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ بادشاہ اس کو اس لیے دوست رکھتا تھا کہ آدمی نے اس شخص کی بادشاہ سے شکایت کی، اور کہا کہ وہ آدمی مجھ کو گندا دہن کہتا ہے، وہ آدمی مجھ کو گندا دہن کہتا ہے، بادشاہ نے اس کی تصدیق کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ جب وہ آدمی یہاں آئے گا تو تو اپنے منہ پر بدبو کی وجہ سے ہاتھ رکھ لے گا۔ بادشاہ کو بہکایا، وہ جو فلاں آدمی ہے نا، وہ گندا دہنی کے اندر مبتلا ہے، وہ آئے گا تو اس کے منہ میں اتنی بدبو ہوگی
کہ تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا اس بدبو کی وجہ سے۔ اس کے بعد اس آدمی نے اس شخص کو جس کی شکایت پیش کی تھی بادشاہ کو، لہسن کھلایا۔ ابھی حسد ہو رہا ہے کہ وہ آدمی بادشاہ کا مقرب نہ بن جائے۔ شکایت بھی کی، کہا کہ گندہ دہنی میں مبتلا ہے، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور جب وہ بات کرے گا تو آپ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لو گے۔ تو اس کو لہسن کھلایا۔ اس کے بعد جب وہ بادشاہ کے پاس گیا تو منہ پر لہسن کی بدبو کی وجہ سے ہاتھ رکھ لیا بادشاہ نے۔ تو بادشاہ کو اس حاسد کی بات کا یقین آ گیا، یہ شخص اچھا آدمی نہیں ہے کہ اتنی اس کے منہ سے بدبو ہے کہ ہاتھ منہ پہ رکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے وزیر کو لکھا کہ اس کو قتل کر دو۔ ابھی حسد کی وجہ سے اب بادشاہ پرچہ لکھ رہا ہے وزیر کے نام، اس شخص کو قتل کر دو، اور اپنی مہر ثبت کر دی، اور لفافہ بند کر کے اسی شخص کے حوالے کر دیا جس کی شکایت کی گئی تھی، اسی کے ہاتھ میں دیا، جاؤ وزیر کے پاس یہ لفافہ لے جاؤ۔ وہ آدمی بادشاہ کے پاس سے رخصت ہوا، باہر آیا، اس حاسد نے دریافت کیا کہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ انعام اور خلعت کا حکم ہے۔ اب اسے بھی نہیں پتا تھا لفافے کے اندر لکھا کیا ہے۔ اس نے اس حاسد سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے انعام دیا ہے اور خلعت دی ہے، اس کا یہ حکم نامہ ہے، آرڈر ہے، اور لفافہ تو بند تھا۔ حاسد نے اس سے وہ لفافہ لے لیا اور خود اس وزیر کے پاس چلا گیا۔ جب لفافہ کھولا گیا اس میں تو قتل کا حکم تھا۔ وزیر نے کہا کہ اس میں تمہارے قتل کا حکم ہے۔ حاسد نے کہا یہ حکم تو اس کے لیے ہے، آپ بادشاہ سے دوبارہ دریافت کر لیں۔ وزیر نے کہا کہ احکامات شاہی دوبارہ دریافت طلب نہیں ہوتے، احکامات شاہی دوبارہ دریافت طلب نہیں ہوتے۔ چنانچہ اس کو قتل کر دیا گیا، اور وہ نیک مرد دوسرے دن حسب معمول پھر آیا بادشاہ کے دربار میں۔ تو بادشاہ نے جو اس کو دیکھا تو دیکھ کر تعجب ہوا، اور دریافت کیا کہ وہ کل کا لفافہ کہاں گیا؟ اس کے لیے تو قتل کا حکم دے دیا تھا، یہ تو زندہ سلامت آ گیا، وہ کل والا لفافہ کہاں گیا؟ اس نے پورا واقعہ بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ کر کیوں آتے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ کل اس شخص نے مجھے لہسن کھلا دیا تھا، تو مجھے اس خیال تھا کہ آپ کو اس کی بو بری معلوم نہ ہو، لہسن کی بو بری معلوم نہ ہو، تو میں ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ کر آیا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو، بد کردار کو اس کے اعمال خود سزا کے لیے کافی ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ بد افعال آدمی کے لیے اس کی بد افعالی کافی ہے، تو بد کردار کو اس کے اعمال خود سزا کے لیے کافی ہے، تو خود سزا کے اندر مبتلا ہے کیونکہ بد کردار ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی حسد نہیں کرتا۔ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی حسد نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر وہ آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے اور دوزخی ہے تو میرے حسد کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ دنیا سے محبت کرنے والا ہے، دوزخی ہے، تو میرے حسد کی ضرورت نہیں، اور اگر جنتی ہے تو تمام تمام نعمات میرے حسد کرنے کی وجہ سے اس پر بند نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کی جو عطایا اس کے اوپر ہے، تو میرے حسد کی وجہ سے وہ نعمتیں نہیں چھن سکتی، وہ ضائع نہیں ہو سکتی،
نہ وہ کم ہو سکتی ہیں، اور وہ شخص ضرور جنت میں جائے گا کیونکہ اللہ جنت کا فیصلہ کر چکا ہے۔ تو جب بھی میرے حسد کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے دریافت کیا، مومن آدمی بھی حسد کر سکتا ہے؟ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء ہیں اور ہمارے سلسلے کے سرتاج ہیں، اور چاروں سلاسل حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتے ہیں، اور حسن بصری رحمہ اللہ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ تو سوال کیا کہ مومن آدمی حسد بھی کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ پسران یعقوب کا قصہ یاد کرو، پسران یعقوب کا قصہ یاد کرو، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اور کیسے اپنے بھائی سے حسد کیا، یوسف سے، یوسف علیہ السلام۔ تو پتہ چلا کہ مومن آدمی بھی حسد کر سکتا ہے، کہ بھائیوں نے بھائی سے حسد کیا اور اس حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ فرمایا کہ جو آدمی موت کا خواہش مند ہے اس کو نہ حسد ہو سکتا ہے، نہ محبت دنیا اور نہ خوشی۔ یعنی ظاہر ہے موت تو آنی ہے، لیکن حسد جب آتا ہے، دنیا کی محبت جب آتی ہے، یا دنیا کی لذتوں میں جب منہمک ہوتا ہے، کہ جب اپنی موت کو بھولا ہوا ہوتا ہے اور یہ سمجھا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو اپنا گھر سمجھتا ہے، جائے قرار سمجھتا ہے، تو جو آدمی موت کا خواہش مند ہے اس کو حسد نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہوگا؟ ارے اسے تو اپنی موت کی فکر ہوگی نا، کہ موت کی منزل کیسے میری آسان ہو۔ بھلا وہ کسی کو کیا دیکھے گا؟ جس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو وہ کسی کے نزلے زکام کی کیوں فکر کرے گا؟ اسے تو اپنے پیٹ کے درد کی فکر ہوگی کہ میرے پیٹ کا درد صحیح ہو جائے۔ تو جس سے اپنی موت کی فکر ہوگی وہ سوچے گا کہ میری موت آسان ہو جائے۔ تو کسی سے وہ حسد کیوں کرے گا؟ اپنی نیکیاں برباد کیوں کرے گا؟ اور دنیا سے محبت کیوں کرے گا؟ جس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، بھلا اس دنیا سے وہ محبت کیسے کرے گا؟ اور آخرت کے لیے خوشی اس کے دل میں ہوگی، لیکن دنیا کے لیے خوشی اس کے دل میں نہیں ہوگی، بلکہ آخرت کی خوشی کا وہ منتظر ہوگا۔ پھر آگے حسد کے بارے میں، اس کی کچھ حسد کے اسباب، اس کی کچھ بنیادیں، اور غبطہ اور رشک جو ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی، یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس حسد جیسے رذیلے سے، مہلک بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والهدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا بالعلم وزینا بالحلم واکرمنا بالتقوى وجملنا بالعافیہ۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، وأکرمنا ولا تہنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرغنا وارض عنا، وأرغنا وارض عنا۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک
وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين.